السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ بالکل برحق اور سچ ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کے وعدے پر کتنا اعتقاد اور یقین تھا، آئیے اس واقعے سے ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک یتیم نوجوان آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرا ایک باغ ہے اور میں اس باغ کی باؤنڈری کرانا چاہ رہا ہوں، دیوار دینا چاہ رہا ہوں، لیکن میرے ہمسائے کا، میرے پڑوسی کا ایک درخت اس دیوار، اس باؤنڈری کے بیچ میں آ جاتا ہے، اور اگر میں اس درخت کو اپنے حصے میں شامل نہ کروں تو میری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی۔ بالکل بارڈر پہ اور جہاں سے میں دیوار دے رہا ہوں وہاں وہ درخت ہے۔ اب میں اپنے ہمسائے اور اپنے پڑوسی سے وہ درخت خریدنا چاہ رہا ہوں تو وہ مجھ سے بیچتا بھی نہیں اور وہ کاٹتا بھی نہیں اور مجھے ہبہ اور گفٹ بھی نہیں کرتا، کسی طریقے سے وہ تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلوایا اور اس سے معاملے کی تحقیق کی تو واقعہ صحیح نکلا، اور اس آدمی نے، اس شخص نے بھی کہا کہ واقعہ ایسا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے درخواست کی کہ اس درخت کو، اس کو بیچ دو تاکہ یہ اپنی باؤنڈری اور اپنی دیوار صحیح کر سکے۔ اس آدمی نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2-3 بار درخواست کی، اور ایک بار یہ بھی کہا کہ اگر تو اس درخت کو بیچ دے گا تو پیسہ بھی تجھے ملے گا، اور جنت میں تجھے ایک ایسا درخت ملے گا جس کے سائے میں 100 سال تک سوار چلے تو اس کے سائے کو ختم نہ کر سکے۔ یہ سن کر بھی اس آدمی نے کہا کہ میں یہ درخت نہیں بیچوں گا۔ مال و متاع کی لالچ آڑے آ گئی اور وہ حرص اور لالچ میں پڑ گیا اور اس نے انکار کر دیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے مجمع میں ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سا ماحول تھا۔ صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ کاش یہ خوشخبری میرے لیے ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا میں اس شخص سے اس درخت کو خرید لوں، معاملہ طے کر لوں تو کیا میرے لیے بھی یہ خوشخبری ہوگی؟ کیا مجھے بھی جنت میں درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو الدحداء، تجھے بھی ملے گا۔ پھر اس شخص سے مخاطب ہوئے ابو الدحداء رضی اللہ عنہ اور کہا کہ کیا تو میرے باغ کو جانتا ہے؟ اس شخص نے کہا، اے ابو الدحداء، کیا تیرا وہ باغ جس میں 600 درخت ہیں، جس کے بیچ میں عالی شان محل ہے اور جس کی دیواریں، جس کی باؤنڈری بہت خوبصورت ہے، جس میں شیرینی کنواں ہے؟ کہا، ہاں، اسی باغ کی بات کر رہا ہوں۔ کہا، اس باغ کو کون نہیں جانتا؟ مدینے کے بڑے بڑے تاجر اور ادر کنٹری کے، دوسرے ملک کے لوگ بھی تمہارے اس باغ کے کھجور کے پکنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تمہارا وہ عالی شان باغ ہے اور اس کے پھل بہترین، لذیذ اور ذائقے دار ہوتے ہیں۔ کہا کہ میں اسی باغ کی بات کر رہا ہوں، کیا تو میرے اس باغ کے بدلے میں اپنے اس درخت کا سودا منظور کرتا ہے؟ وہ آدمی پریشان ہو گیا۔ وہ آدمی سوچنے لگا کہ کیا واقعی یہ بات کر رہا ہے، واقعی یہ باغ مجھے دے دے گا اور وہ یہ درخت میرا لے لے گا؟ تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کرام اور مجمع کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر ابو الدحداء رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو اور تمام مجمع کو گواہ بنا کر اپنا باغ اس کو دے دیا اور میں نے وہ درخت اس سے خرید لیا۔ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تجھے منظور ہے؟ تو اس نے بھی منظور کر لیا۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا مجھے اب بھی جنت میں وہ درخت ملے گا جس کا آپ نے وعدہ کیا؟ تو کہا کہ اب تجھے جنت میں درخت نہیں ملے گا۔ ابو الدحداء پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ، پہلے تو آپ نے وعدہ کیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملے گا۔ کہا، ابو الدحداء، ایک درخت کے بدلے ایک درخت ملنے کی بات تھی، لیکن تو نے تو پورا باغ دے دیا اور اس میں بے شمار درخت ہیں، تو جنت میں تجھے ایسے بے شمار باغات ملیں گے جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اس میں لدے ہوئے پھل ہوں گے، اور ہر درخت ایسا ہوگا کہ جس کے نیچے سے سوار 100 سال تک چلے تو بھی اس کے سائے کو طے نہ کر سکے۔ یہ خوشخبری ابو الدحداء کو دی۔ پھر ابو الدحداء نے اس نوجوان یتیم کو مخاطب ہو کر کے اس سے کہا کہ تو
تجھے وہ درخت جو میں نے اس آدمی سے خریدا ہے جو تیری باؤنڈری کے بیچ میں آ رہا ہے، میں نے تجھے ہبہ اور ہدیہ کر دیا۔ یہاں سے یہ بات ختم ہوئی، ابو الدہداء مجمع سے اٹھے اور خوشی خوشی گھر کو پہنچے۔ جب ان کی بیوی نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی، اور اس نے من ہی من میں سوچا کہ ابو الدہداء نے واقعی آج کوئی بہت اہم اور قیمتی سودا کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں۔ پھر پوچھنے پر ابو الدہداء نے بتایا کہ میں نے آج اپنا باغ بیچ دیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہاں بیچا، کتنے رقم میں بیچا؟ تو آپ نے کہا کہ پیسے کے بدلے میں نہیں، بلکہ جنت کے درختوں کے بدلے میں، جنت کے باغات کے بدلے میں، جس کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اس کے بدلے میں آپ کے وعدے پر ہم نے اپنا پورا باغ بیچ دیا۔ ان کی بیوی نے کہا ابو الدہداء کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے؟ کہا ہاں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے۔ کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے تو یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اے ابو الدہداء ایک باغ تو کیا، اگر اس طرح کے کئی باغات ہوتے تو ہم اللہ کے راستے میں اس کو بھی وقف کر دیتے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اعتقاد اور یقین کہ ایک ایک بات پر اپنی قیمتی چیز کو، اپنے قیمتی باغ کو، قیمتی سامان کو بھی اللہ کے راستے میں دینے میں ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین اور ان کے وعید سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔